بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی صدیاں پہلے یمن کے قریب ایک شہر آباد تھا جو شہر سبا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس شہر کے باسیوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ وہ قوم اس وقت کی جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھی۔ قوم سبا سورج کے پجاری تھے۔ جب ان کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو باپ کی سلطنت اس کی بیٹی بلقیس کے ہاتھ آ گئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات نسل میں سے تھا۔ زیادہ تر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ جنیہ تھی اور ماں کی وجہ سے ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ اس ملکہ سبا بلقیس کی یہ بات تمام ملکوں میں مشہور تھی اور ہر کوئی ملکہ کی پنڈلی دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے قوم سبا پر بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی۔ دنیا کے بے شمار علاقوں کی تجارت سبائیوں کے کنٹرول میں تھی، اسی وجہ سے یمن خوشحال تھا۔ اسی دور میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے دین کو مختلف ملکوں میں پھیلا رہے تھے اور ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بے شمار علاقوں میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا، جانور، چرند اور پرند کا کنٹرول دیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا کہ جن، پرند، جانور، حیوانات سب آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے، لیکن ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد اگر اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ ہدہد سے دریافت کیا گیا کہ تو اپنی مقررہ وقت سے کیوں لیٹ ہے؟ ہدہد نے جواب دیا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں میں نے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک رانی ہے جو بڑے سے تخت پر بیٹھ کر حکومت کے کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی جواہرات اور ہیرے وغیرہ ہیں۔ وہ اس رانی کا خاندانی تخت ہے جس کی قدر و قیمت پورے ملک سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ہر عیش و عشرت کا سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ ایک اللہ کو مانے اور شرک کرنے سے باز آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدہد کو کہا گیا کہ یہ خط پہنچا کر تم نے وہاں ہی رہنا ہے تاکہ سنا جا سکے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچایا جس کی عبارت کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متبع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھا۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کے پاس رکھ دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے پاس 300 کے قریب وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا، یہ خط ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا جواب سخت سے سخت دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ سبا بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ خط کی لکھی ہوئی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بادشاہ خدا کا نیک بندہ ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ ارسال کرتے ہیں۔ اگر اس نے تحفے کو پاس رکھ لیا تو سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہے، اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو سمجھ جانا کہ وہ پیغمبر ہے، میں اس کی پیروی کروں گی۔ یہ سب باتیں پاس بیٹھا ہدہد سن رہا تھا۔ ہدہد نے یہ سب باتیں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا دی جائیں، راستوں پر سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزیروں کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، ہر چیز سونے اور چاندی کی بنا دی جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے جس میں سونے چاندی کے زیورات، بے شمار نوکر اور گھوڑے اور بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ جب وہ یہ سب کچھ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلقیس کی طرف سے آئے ہوئے بندو، کیا آپ مجھے یہ مال و دولت دینے آئے ہو؟ تو دیکھ لو، جو کچھ تم لے کر آئے ہو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ اب تمہارا تحفہ تجھ کو مبارک ہو،
یہ سب کچھ لے کر جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ملکہ نے جنگ کرنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں یہ محفل ختم کرنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں۔ میں امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو سر انجام دینے میں بڑی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو پکار اٹھے کہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں کہ نہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے، اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو رب بے نیاز ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا۔ ملکہ سبا کی تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر یاقوت اور مرجان چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کر دی، اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب وہ ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی حضور، یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، ہم پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسی عمارت تیار کی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے پانی کے سارے جانور چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی پورے زور سے بہہ رہا ہے، اس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب بلقیس کو اس محل میں لایا گیا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں آگ کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے حوض کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح بلقیس اور اس کی قوم سورج اور آگ کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھی۔ اس کو اپنی جہالت پر بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور بلقیس کے لیے وہاں 3 محل تیار کروا دیے، جس وجہ سے پوری قوم سبا ایمان لے آئی۔